زبیر نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس ٹائم کنٹینر پہ بھی تھے اور انہوں نے پورا جو واقعہ تھا، جو حملہ تھا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر اس کے بعد سے ایف آئی آر درج کروانے میں جس طرح سے وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے تو زبیر مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو پورا واقعہ ہوا وہ کیا لوگوں کے کیا جذبات تھے وہاں پہ؟ لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ تھا اور بڑا ہی کوئی اس ملک کے خلاف ایک سازش تھی کہ ملک کا سب سے پاپولر لیڈر اور اس کے تمام ٹیم، اس کے ساتھی، اس کی سپورٹ بیس سب کے خلاف ایک سمجھے کہ قاتلانہ حملہ تھا، اور اس ملک میں جو حقیقی آزادی کا خواب ہے اس کے خلاف ایک قاتلانہ حملہ تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے وہ رنجیدہ تھے، کوئی دکھ میں تھے، خان صاحب کو تکلیف میں دیکھ کے یا خان صاحب کو زخمی دیکھ کے، باقی لیڈرشپ کو زخمی، پھر ہمارے جو معظم گوندل شہید اس کے وہ شہید ہو گیا، بچے چھوٹے، اس کے 2 بیٹے 1 بیٹی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ گھر ایک کوہرام میں چلا گیا، وہ دکھ کا عالم تھا۔ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ وہی کروا رہے ہیں جنہوں نے آدھے گھنٹے میں مجرم کی یا ملزم کی ویڈیو تھانے سے وائرل کرائی تھی، جو ایک نیا رنگ دینا چاہتے ہیں اسے، جن کو اہمیت کا نہیں پتہ کہ عمران خان اس ملک کے لیے کتنا اہم ہے، اس ملک کے لوگوں کے لیے کتنا اہم ہے، جو اپنی ذات کے لیے اس ملک کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کو تیار ہے، یہ وہی کرا رہے ہیں۔ اچھا، ابھی مجھے یہ بتائیں کہ ایف آئی آر کا جو سلسلہ آپ نے شروع کیا، کہ اس کے لیے ٹرائی کرنا شروع کیا، وہ پورا ایونٹ ہمیں بتائیں کہ کہاں کہاں پہ آپ کو کیا کیا ہرڈلز پیش آئیں؟ دیکھیں جی، ایف آئی آر تو ماشاءاللہ، دیکھیں ایف آئی آر ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے ایف آئی آر کو جیسے کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کچھ شاید ابھی تک یہ ثابت کرنا ہے کہ کچھ ہوا ہے، شاید ابھی تک یہ مجھے یا کسی کو یا پورے پاکستان کو یہ پروف کرنا ہے کہ کچھ ہوا ہے اس ملک میں۔ تو ایف آئی آر تو ہمیں دیے ہوئے 3 دن ہو گیا، اور خان صاحب کو یہ حادثہ ہوئے 72 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، اور 72 گھنٹے سے ابھی تک میرے خیال ہے تقریباً کوئی 76-77 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ تو یہ اس سے بڑا ایکسپوز سسٹم کو کیا کیا جا سکتا ہے کہ ایک ملک کا سابق وزیر اعظم، جو اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے اس وقت، جو ہر ضمنی الیکشن سویپ کرتا آ رہا ہے، کس کو تکلیف ہے اس سے، کس نے اس کو نکالا تھا، کس کو اس کے دوبارہ پاپولیرٹی سے تکلیف ہو رہی ہے، کون اس کا توڑ نہیں نکال پا رہا جو اس کو ایلیمنیٹ کرنا چاہتا ہے، اس کو مروا دینا چاہتا ہے۔ پھر نون لیگ کے لوکل لیڈر جو وہاں پہ بکواس بکتے رہے، جو کہ اشتعال دیتے رہے، جن کے ذریعے یہ کام کرایا گیا۔ کل بھی ایک حافظ آباد میں صاحب نے کہا جی کہ میں ایسی تیسی پتہ نہیں کس کو فائر مار دوں گا۔ بھائی تم پتہ نہیں کیا فائر مار دو گے، تم ہوش میں شاید نہیں تھے۔ تو وہاں پہ نون لیگ کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ تھی، عطا تارڑ صاحب تھے، سائرہ صاحبہ تھیں، پھر اس کے ساتھ خواجہ سعد رفیق صاحب تھے، وہ سارے وہاں پہ بیٹھے سن رہے تھے۔ دیٹ مینس کہ یہ ان کی شے کے بغیر ایک جو لوکل لیڈر ہوتا ہے وہ یہ بات نہیں کر سکتا۔ 100%۔ دیکھیں وہ سارے ملوث اس میں ان کو ابھی تک وہ کیوں گرفتار نہیں ہوئے، عطا اللہ تارڑ کیوں نہیں گرفتار ہوا، سعد رفیق کیوں نہیں گرفتار ہوا، سائرہ افضل تارڑ صاحبہ کیوں نہیں گرفتار ہوئیں؟ میں تو حیران ہوں، دھمکیاں دے رہے قتل کرنے کی، وہ کہہ رہے میں قتل کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ بڑا ہی کوئی انفارچونیٹ ہے، پتہ نہیں یہ کوئی جنگل میں رہ رہے ہیں، یہ تو انسانوں کا سویلائز معاشرہ نہیں لگ رہا۔ اچھا، وہ جو لائٹ گئی ہے تھانے کہ آپ کو کیا لگا، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جان بوجھ کے تھا، وہ ٹیکٹکس ہیں؟ کیونکہ آن لائن وہ آپ نے ایک چالان اور ریسیٹ لینی ہے، تو اس پہ بتائیں۔ دیکھیں جی، جس ایس ایچ او یا جس ڈی پی او سے اتنے بڑے وقوعے کا پرچہ نہیں کاٹا جا رہا یا ایف آئی آر کی اپلیکیشن ریسیو نہیں کی جا رہی، اس کو چھوڑ دینی چاہیے اب نوکری۔ وہ وردی کے قابل نہیں ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے، اس کو کہیں چھوڑ دے۔ اگر تم اپنی دی ہوئی ڈیوٹی کو، اپنے اختیارات کو ایکسرسائز نہیں کر سکتے، چھوڑ دو۔ کیونکہ دیکھو نا، تم سے تو بہتر ایسے پولیس والے سے بہتر کوئی خسرا ہو سکتا ہے میرے خیال میں، جو کم از کم اپنی پہچان لے کے چلتا ہے، جو اپنی پہچان پہ پراؤڈ فیل کرتا ہے، جو کہ ایک اللہ کی ایک مخلوق ہے اور اللہ کی ایک انسان ہے،
جو کہ اور اس کو کوئی پشیمانی نہیں ہوتی. تم تو یار ایک پولیس کی وردی میں تم سے ایک پرچہ نہیں کاٹا جا رہا جو کہ اتنا بڑا وقوع ہوا ہے. میں ایس ایچ او اور ڈی پی او کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ تو بہتر ہے آپ وردیاں اتار دیں, چھوڑ دیں, گھر چلے جائیں, آپ چھوڑ دیں, آپ کے پاس کی بات نہیں ہے. غضنفر شاہ جو بھی عامر صاحب ایس ایچ او, آپ پھر اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ چھوڑ دیں. اچھا, اور اگر ان کیس ایف آئی آر درج نہیں ہوتی, جو کہ اب تک نہیں ہوئی, تو پھر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا اعلیٰ عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے یا پھر احتجاج تو کیونکہ چل رہا ہے؟ دیکھیں, عدلیہ تو ہماری ماشاءاللہ جو ہے نا آئی ہے ریٹنگ اس کی, پچھلے سال بھی کچھ عرصہ پہلے بھی ریٹنگ آئی ہے. دنیا میں ماشاءاللہ نیچے سے ٹاپ کرتی ہے ہماری عدلیہ. تو ایسے تو نہیں نیچے سے ٹاپ کرتی نا, کہ ماشاءاللہ انصاف ہوتا ہے جب بندہ پھانسی چڑھ چکا ہوتا ہے, انصاف ہوتا ہے جب اس کی تیسری نسل آتی ہے, انصاف ہوتا ہے جب دادا کیس شروع کرتا ہے اور پوتا اور پر پوتے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ختم پھر بھی نہیں ہوتا, صرف یہ ہم کہتے ہیں کہ لے کے چل رہے ہیں. تو ماشاءاللہ عدلیہ کے پاس موقع ہے, اپنے آپ کو پروف کرے. عدلیہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ یہ موقع ہے کہ پوری قوم عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے. میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو کہتا ہوں کہ پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. میں تو پرچہ درج کرانے میرے پاس تو میں تو تھانے جاؤں گا, میں تو پولیس کو دوبارہ لکھ رہا ہوں, ڈی پی او کو لکھ رہا ہوں, آئی جی کو لکھ رہا ہوں, میں سی ایم کو بھی لکھ رہا ہوں, میں سب کو لکھوں گا. میرا لیڈر کو زخمی کیا گیا ہے, میرے پارٹی کے 13 لوگوں کو زخمی کیا گیا ہے, قاتلانہ حملہ کیا گیا میرے لیڈر پہ, معظم گوندل کو شہید کیا گیا ہے. میں اس میں انشاءاللہ پوری ایفرٹ کروں گا. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں نے سنا کہ زبیر صاحب نے جو بتایا کہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی, لیکن اس کے باوجود جو تھانے ہیں متعلقہ وہاں پہ جایا جائے گا اور ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کی جائے گی, اور دیکھتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر درج ہوگی یا نہیں, اور یہ جو لا قانونیت ہے ملک میں اس وقت چل رہی وہ کب ختم ہوگی. آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.